الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عیسی بن مریم وصاحب جریج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں صرف 3 افراد نے کلام کیا، یعنی ماں کے گود میں چھوٹی عمر میں 3 بچوں نے کلام کیا، جن میں عیسی بن مریم ہیں اور جریج نامی ایک عبادت گزار پر جب بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا، تو اس وقت ایک بچے نے بات کی تھی بچپن میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریج کے واقعے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه الموسمات. جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے. انہوں نے ایک کٹیا یعنی عبادت کے لیے جھوپڑی بنائی ہوئی تھی. ایک روز وہ اس میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. والدہ نے آواز دی اے جریج. تو جریج نے دل میں کہا اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں مصروف ہوں. پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے. چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئیں. دوسرے دن وہ پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کی والدہ نے آواز دی یا جریج، اے جریج. پھر جریج نے اپنے دل میں کہا اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں. پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے اور والدہ چلی گئیں. تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ان کی والدہ پھر آئیں اور پھر کہنے لگیں یا جریج. آج پھر جریج نے کہا اے ربی امی و صلاتی، اے میرے رب، میری والدہ آئی ہیں اور میں نماز میں ہوں. فاقبل علی صلاتہ، وہ نماز ہی پڑھتے رہے، نماز پر ہی متوجہ رہے. اور ایسی صورت میں والدہ نے جب دیکھا کہ 3 دن سے میرا بیٹا کچھ بھی جواب نہیں دے رہا ہے، تو ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو جریج کے حق میں بددعا کی صورت اختیار کر گئے. اور ان کی والدہ نے اس طرح جریج کے لیے بددعا کر دی کہ اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ الموسمات، برے بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے تب تک اس کی موت نہ آئے. جیسے والدہ کی دعائیں اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ویسے بددعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. چنانچہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا فتذاکر بنو اسرائیل جریجا و عبادتہ،
وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لافتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جریج. پھر والدہ کی بد دعا کچھ اس طرح سے جریج کے حق میں آزمائش بن کر آئی کہ بنو اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے آپس میں. ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی. اس نے بنو اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال لوں. یعنی جریج جو بڑی عبادت کر رہے ہیں اور الگ تھلگ اپنی عبادت گاہ بنا کر جب دیکھو نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں. پس وہ عورت 16 سنگار کر کے خوب سج دھج کر ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا جریج نے. چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کی کٹیا میں آنا جانا تھا، بکریاں چراتا تھا. اس جنگل بیابان میں چرواہا، یہ عورت وہاں چلی گئی. اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا. جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے. جب یہ دعویٰ کر دیا تو لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے اور یہیں سے جریج کی آزمائش شروع ہو گئی اور ان کی والدہ کی بد دعا ان کے حق میں گویا کہ قبول ہو گئی. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ قَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا اعیدوها من طین کما کانت ففعلوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس عورت نے اس طرح کا مکر کیا کہ لوگوں سے کہنا شروع کر دی کہ یہ جو لڑکا ہے میرا یہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، اس کی وجہ سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. اب سارے لوگ جریج کی عبادت گاہ کے پاس آ دھمکے اور انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کو ان کی عبادت گاہ سے گھسیٹ کر باہر لا کر مار پیٹ شروع کر دیے. انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ جریج نے کہا ما شأنکم، کیا بات ہے، تم لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے. انہوں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے. انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. انہوں نے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکا لگایا، یعنی اس طرح اپنی انگلی سے اس کے پیٹ میں کچوکا لگا کر اور اس سے سوال کیا اے لڑکے یا غلام من ابوک، اے لڑکے یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا فلان الراعی، فلاں چرواہا ہے،
پس سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں عقیدت سے بوسہ دیتے اور چھوتے، اور انہوں نے کہا جریج سے ہم تمہاری عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے اسی طرح مٹی کی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریج کا واقعہ سنایا۔ اس واقعے پر غور کیجیے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کی دعا اور بد دعا دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ سوچیں کہ جریج نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی وجہ سے اپنی والدہ کے سامنے نہ آ سکے تو والدہ نے بد دعا کر دی تو بد دعا قبول ہو گئی اور ایک آزمائش میں پڑ گئے۔ ہم اور آپ تو والدین کی نافرمانی کرتے ہوتے ہیں، ایسے میں اگر والدین کی بد دعا لگ گئی تو کیسے کامیاب ہو سکتے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جریج جو عبادت کر رہے تھے وہ نفلی عبادت تھی۔ والدین کی اطاعت معروف چیزوں میں یہ فرض ہے ہم پر، لہذا نفلی کوئی عبادت اگر والدین کی خدمت کا موقع ملے، والدین کی اطاعت کا موقع ملے تو ایسی صورت میں نفلی عبادت کو چھوڑ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جریج کو اپنی والدہ کی بات سننی چاہیے تھی، اس لیے اتنی دور سے 3 دن تک آئی تھیں اور تینوں دن انہوں نے نماز ہی کا ذکر کیا۔ یہ نفلی عبادت تھی اور والدہ کی بات سننا، ان کی ضرورت کی تکمیل کرنا فرض تھا۔ تو اہل علم نے کہا ہے جریج چونکہ صرف عبادت گزار تھے، عالم دین نہ تھے، اگر عالم ہوتے تو وہ والدہ کے مقام کو سمجھتے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی نیک لوگوں کی اللہ تعالی آزمائش کرتا ہے، اور ایسی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اچھی خاصی عزت انسان کی بظاہر ملیہ میٹ ہوتے نظر آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کو چاہیے ایسے وقت میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالی کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو وہی آزمائش میں کامیاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جریج نے صبر کا پہلو اختیار کیا، کہاں کتنے عبادت گزار، کتنا اچھا ان کا نام، کتنی عزت، اور کہاں سارے لوگ آئے اور ان کی عبادت گاہ سے ان کو نکال کر مارنے پیٹنے لگ گئے اور ان کو رسوا کرنے لگ گئے کہ تو بدکار ہے، زناکار ہے، دیکھ یہ عورت کا بچہ، تو نے اس کے ساتھ زنا کیا، یہ تیرا بیٹا ہے۔ کہاں ایک طرف اتنی بڑی عزت اور کہاں پھر اس طرح ان کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا۔ لیکن تھے نیک آدمی، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا التجا کر کے فارغ ہوئے تو اس بچے سے آ کر کہنے لگے من ابوک۔ سے بچے نے جواب دیا میرا باپ جو ہے فلاں چرواہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کی عزت کو لوٹا دیا اور یہ بدکار عورت رسوا ہوئی، اور وہ لوگ جو ان کو الزام دے رہے تھے وہ بھی اب آ کر جریج کا ہاتھ پیشانی چومنا شروع کر دیے۔ لوگوں کا یہی عالم ہوتا ہے، کسی چیز کی بغیر تحقیق کیے کہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ حقیقت کیا ہے، اور بعد میں پھر رسوائی اٹھانی پڑتی۔ چونکہ حدیث کے اندر آیا کہ 3 بچوں نے بچپن میں بات کی، ایک کا تذکرہ آیا کہ عیسیٰ بن مریم ہیں، ان کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور دوسرے جریج کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا اس میں جس بچے کی طرف لوگوں نے جھوٹی نسبت دی تھی کہ یہ جریج کی زنا کاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ تھا جو بچپن میں بات کیا، اور اس نے بات کر کے جریج پر جو بہتان اور الزام لگا تھا
اس کو صاف کر دیا۔ اب تیسرا وہ بچہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ واقعہ ہے وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمسها کہ ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص سامنے سے گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالے اور اس کو آپ نے اس طرح چوسنا شروع کیا جیسے کہ بچے دودھ پیتے وقت چوستے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ پس اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو تو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا،
تو تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ چھوٹا سا بچہ اور ماں دونوں آپس میں سوالات و جوابات کرنے لگے۔ بچے نے کہا امی جان، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا اور بہت متکبر تھا، پس میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اسی اثنا میں وہاں سامنے سے ایک گھڑ سوار گزرا، بڑے اچھے پوشاک میں، اچھی سواری، خوبصورت۔ تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو تو اس جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی بخشی، چھوٹی عمر میں دودھ پیتا بچہ بول اٹھا۔ اس آدمی کو دیکھا جو سوار تھا گھوڑے پر، اچھی پوشاک تھی، اچھی حیت اور لباس میں، تو بچے نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا اللہ تو مجھے اس جیسا مت بنا، اور پھر ماں کا دودھ پینے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بچے کیسے دودھ پیتے ہیں وہ اپنی انگلی شہادت کی منہ میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَحْكِي ارتداءه بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فِيهِ۔ اس کا وہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول کو گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس چوس کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک عورت کو لوگ مارتے پیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور اس پر یہ بھی الزام دے رہے تھے کہ تو بدکار ہے، تو چور ہے، اور وہ کہہ رہے تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اب یہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کی ماں نے پھر کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو تو اس عورت جیسے نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، یا اللہ تو مجھے پارسائی میں اور پاکیزگی میں اس جیسے بنا دے۔ ماں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی یہ دونوں گفتگو سنی تو سننے کے بعد کہنے لگی کیا بات ہے، وہ آدمی اچھا خوبصورت تھا، سواری پر تھا، میں نے کہا کہ اس جیسے بنا دے تو کہتا ہے کہ اس جیسے نہیں بنا اے اللہ۔ اور یہ باندھی یہ عورت جس کو لوگ مار رہے تھے اور الزام بھی دے رہے تھے کہ یہ بری ہے، بدکار ہے، چوری کرنے والی ہے، تو کہتا ہے اللہم اجعلنی مثلہا، یا اللہ تو مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو چھوٹے سے بچے نے جواب دیا کہ امی جان دراصل بات یہ ہے کہ جو آدمی گزرا وہ بڑا سرکش اور بہت زیادہ متکبر تھا، جو سواری پر سوار ہو کر اچھی پوشاک پہن کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے جا رہا تھا، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس طرح سے متکبر اور گھمنڈ کرنے والا نہ بنائے۔ اور یہ جو عورت باندھی جس کو لوگ مار رہے تھے اور الزام دے رہے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، دراصل بات یہ ہے امی جان کہ نہ اس نے چوری کی نہ بدکاری کی، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی اللہم اجعلنی مثلہا، یا اللہ تو مجھے اس جیسے بنا دے۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور اس واقعے میں 3 بچوں کے بچپن میں بات کرنے کا ذکر ہے۔ غور کریں تو بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس حدیث میں 3 بچوں کے بچپن میں ماں کے گود میں بات کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔
ایسا نہیں کہ یہ 3 ہی بچے ہیں، بلکہ بعض دوسری روایات میں اور بھی بچوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے اصحاب الاخدود کے واقعے میں ملتا ہے۔ میں نے وہ واقعہ بیان بھی کیا ہے، ایک مقام پر آپ سن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جو ایک عورت فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور جب اس نے توحید کا اقرار کر لیا تو فرعون نے اس کو جلتے ہوئے تیل میں، ابلتے ہوئے تیل کے اندر، آگ کے اندر ڈالا تھا، تو اس وقت چھوٹے سے بچے نے بات کی تھی، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا کریم جس کو چاہے بات کرنے کی توفیق دے دے۔ بچپن میں ہر چیز پر قدرت اسی اللہ تعالی کی ہے، اور اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت یہ ایک متحقق چیز ہے، یعنی اس کو اہل السنہ والجماعہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، اور ایک ہے کرتب، جادوگری۔ تو معجزہ وہ ہے جو انبیاء کرام کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کراتا ہے، کہ دوسری جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس کو لانے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ اور کرامت وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کبھی کبھی سرزد ہو جاتی ہے، جس میں ان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اس کو بار بار نہیں دکھا سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے کرتب یا جادوگری یا شعبدہ بازی۔ تو ایسے لوگ آج دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرامت کرتے، ہم صاحب کرامت ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کر سکتے، دکھا سکتے، بتا سکتے۔ تو یہ سب شعبدہ باز ہوتے ہیں، شیاطین کے ذریعے یا جادوگری کے ذریعے یا جو ہے نظر بندی کے ذریعے یہ تمام کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال اور ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ہم کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس واقعے کے اندر جو خیر و بھلائی کی باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جو باتیں بری ہیں جو اس واقعے میں بیان کی گئیں کہ جس کو ہم برا سمجھیں اور اس سے بچیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔